زمان آمد باش آمد باش اے لشکری صاحب. شیعہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے جن پر خدا نے لعنت بھیجی. قرآن پڑھ تجھے پتا چلے کہ شیعہ کن پر لعنت بھیجتے ہیں. تو انسان کو سمجھنا چاہیے تجھے کس کو فالو کرنا ہے. تجھے قرآن کو فالو کرنا ہے, تجھے کسی مفتی اور مولوی کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ قرآن ہے جو حق کو بیان کرتا ہے. بھائی اگر لعنت بھیجنا جرم ہوتا تو 41 مرتبہ خدا قرآن میں لعنت کیوں بھیجتا؟ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں. اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے. اور بیدار لوگ یہ سوال کرتے ہیں, فرض ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کس کی شان کو بیان کر رہا ہے, قرآن کس کی مذمت کر رہا ہے. آج ایک مسجد کے خطیب نے یہ کہہ دیا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا کر. بھئی تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا؟ پاگل آدمی, وہ دیکھ کے رحمت بھیجتا ہے, اس کے یہاں سسٹم عدل ہے. لعنت یزید پہ بھیجی جائے گی تو اہل سنت کا ایک سب سے بڑا اصل اور بنیاد جو میں نے کہا وہ ہے عدالت صحابہ. تو وہ اصل ان کا خراب ہو جائے گا, کیونکہ جب پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لعنت بھیجے گا تو یہ بچہ باپ سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا, ایسے خبیث کو بٹھایا کس نے تھا؟ تو سامنے جواب آئے گا کہ فلاں نے بٹھایا تھا. اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا, تو تمہارا اصل خراب ہو جائے گا. آج تک انہوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ عدالت صحابہ کا نظریہ دیا کس نے؟ مفتیوں نے, فلاں امام نے, فلاں امام نے. کبھی حوالہ نہیں دیا جاتا کہ یہ نظریہ رسول. قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہ بندہ قابل احترام ہے جو با تقوی ہو, جو دین کی عزت کرے, جو نماز کی عزت کرے, جو اصول کی عزت کرے, جو توحید کی عزت کرے. اور بیدار لوگ یہ سوال کرتے ہیں. سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جھگڑا تھا, تم لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں کہنا نہیں چاہیے. اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے, پھر جنگ صفین کے لیے کیا کہو گے؟ وہاں پر بھی تو قتل ہوا تھا, معاویہ نے جناب عمار کو قتل کیا تھا. جنگ جمل میں ایک طرف نبی کی زوجہ ہیں, دوسری طرف نبی کے داماد ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے. پھر ان کے لیے کیا کہو گے؟ پھر سب کو کہنا پڑے گا, لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے. یہ دو بڑوں کا مسئلہ تھا, تم اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا. ایک بندے نے فون کیا, فون کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم کربلا کو بھلا دیتے ہیں. کہ مولانا آپ نے سمجھا دیا, جو لفظ استعمال کرتے ہیں, 2 شہزادے تھے, وہ بھی صحابی کا بیٹا, وہ بھی صحابی کا بیٹا, تو ہمیں ان کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم کربلا میں نہیں پڑھتے. لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہو گے؟ 3 دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا. 400 عورتیں حاملہ ہو گئیں, 400 زنازادے بچے پیدا ہوئے. مسلمان اس کی ڈر سے کعبے میں چھپ گئے. 3 دن کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا, آگ لگائی گئی, بوڑھے بوڑھے صحابیوں کو مارا گیا. کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تم کسی کے ظلم کو کربلا میں چھپا سکتے ہو, اور حسین تو پہلے ہی بتا کر گئے تھے اگر اس خبیث کا مقابلہ نہیں کرو گے یہ آگ تیرے گھر تک بھی آئے گی. اے مدینے والوں, یہ مت سوچنا صرف حسین کا گھر اجڑے گا, تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا. کیا گزری اس زمانے میں مدینے والوں پر جب یہ سپاہی گھروں میں جاتے تھے اور عزتوں کو پامال کرتے تھے. یہ تو تاریخ میں موجود ہے. تو وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا. ہم تو یہ کہتے نہیں کس پہ لعنت بھیجو, ہم کہتے ہیں یہ دیکھو خدا نے کس پہ لعنت بھیجی, تم بھی اس پہ لعنت بھیجو. 41 ٹائم مسلمان قرآن نہیں پڑھتا نا, 41 ٹائم خدا نے لعنت بھیجی. قرآن کی 18 سورتوں میں یہ لعنتیں موجود ہیں. 1 مرتبہ خدا نے سب کیا, جسے کہیں قرآنی گالی. بعد بھی خدا نے یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, لیکن تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ خدا کی گالی بھی گالی نہیں تھی. ایک شخص کو خدا نے کہا وہ زنیم ہے,
وہ بد نسب، وہ بد اخلاق، وہ بار بار اپنے وعدوں سے پھرنے والا، وہ بار بار نبی کے فرمان کی سرکشی کرنے والا. اور یہ کون تھا؟ یہ ہماری تفسیروں میں موجود ہے. یہ وہ تھا جس نے علی کا راستہ روکا تھا. اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن قرآن میں حکم ہوا لعنت 41 مرتبہ. شیعہ ان پہ لعنت بھیجتا جن پر خدا نے لعنت بھیجی. قرآن پڑھ تجھے پتا چلے کہ شیعہ کن پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ دلیل قرآنی ہے. جو آج کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو، جو آج کہتے ہیں کہ یزید کے باپ پہ لعنت نہ بھیجو، جو آج کہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو اذیتیں دی ان پہ لعنت نہ بھیجو، قرآن کی آواز آتی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنت اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی لعنت ہے ان پر جنہوں نے رسول کو اذیت دی، اور خدا ان پر شدید ترین عذاب نازل کرتا ہے جنہوں نے کس کو اذیت دی؟ میرے رسول کو اذیت دی. اور رسول خدا کا فرمان ہے جو تمام تر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اب بتاؤ یہ اصول کون بنا رہا ہے؟ رسول خدا بنا رہے ہیں. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. فمن آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی. مسلمان یہ مت سمجھنا اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے پروردگار عالم کو تکلیف دی. اور سیدہ فرماتی ہیں جس نے میرے حسین کو تکلیف دی، جس نے میرے حسن کو تکلیف دی. مسلمان حسن میرا رشتہ دار تو نہیں ہے، حسن رسول کا رشتہ دار ہے. تو دشمنی اگر مولا حسن سے کر رہا ہے، یہ حسن سے دشمنی نہیں ہے، یہ آقا رسول سے دشمنی ہے. جو جناب امام حسن کی جنگ میں مولا کے پاؤں میں تیر مارے، جو اتنا زہریلا زہر دے کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں، جو مولا علی کی تلوار کو 1000 درہم اور دینار دیے گئے، یہ تلوار زہر میں ڈبوئی گئی تھی. اتنا خطرناک زہر تھا کہ علی کو تلوار لگے اور علی بچ نہ پائے. ارے حسین ابن علی کون تھے؟ وہ جگر رسول خدا تھے، وہ لخت جگر فاطمہ و زہرا تھے، جن کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے جن کے لیے اپنے سجدوں کو طول دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے. وہ کس کا بیٹا تھا جس نے اس کو شہید کیا تھا؟ ذرا تاریخ میں پڑھ کے رسول خدا کیا فرماتے ہیں بنو امیہ کے لیے، ذرا تاریخ میں پڑھ کے رسول خدا بنی تمیم کے لیے کیا فرماتے ہیں. یہ آج کل میں نے کلپ سنی اور میں نے کراچی میں بھی یہ جملہ بیان کیا تھا کہ رسول خدا کس کی سواری کو دیکھ کر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک سواری کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں سواری کے سوار پر بھی لعنت ہے، اس سواری کو چلانے والے پر بھی لعنت ہے، اس سواری اور اس سوار کو جو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے. ذرا اپنی کتابی کو کھول اور ان اشخاص کے نام کو دیکھ. یہ وہی اشخاص ہے جن پر لعنت حسین زیارت عاشورہ میں بھیج رہے ہیں. آج زیارت عاشورہ کو پڑھ اور تجھے پتا چلے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ دعا ہے. یہ دعا کسی شیعہ کی بنائی ہوئی دعا نہیں ہے، یہ اہل بیت سے ملی ہوئی زیارت ہے. جس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے حسین کو اذیتیں دی، وہ کون تھے جنہوں نے حسن کو اذیتیں دی، وہ کون تھے جنہوں نے رسول خدا کو اذیتیں دی، وہ کس کا خاندان تھا جس نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا تھا. تو یہ دشمنی اس خاندان کی رسول سے دشمنی تھی. یہ رسول سے دشمنی نہیں ہے، یہ خدا سے دشمنی. صاحب زمان آمد